غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سارے نے سنے ہوئے اچھی آہو سبحان اللہ۔ آپ جدو اس دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ دے وقت دے جڑے ہم اثر بزرگ سن حضرت عبدالقادر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا مزار مبارک شاہ جمال دے اندر موجود ہے۔ انہوں نے خواب دے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوچھیا حضور دسو قبر دے اندر جدو فرشتے آئے انہوں نے جدو من ربو کا مادینوں کا پوچھیا تو انہوں فرشتیاں دے کولو کیویں جان چھٹی ہے؟ سنیا کہ وہ بڑا اوکھا مرحلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ویلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نہ پوچھو کہ عبدالقادر جیلانی دی جان کیویں چھٹی ہے، بلکہ میرے کولو اے پوچھو کہ قبر دے اندر فرشتیاں دی میرے کولو جان کیویں چھٹی ہے۔ اچھی آہو سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ نال وفاداری کی تھی۔ حضور ہو کی میں فرمایا جدو میری قبر چاہے فرشتے دو، انہوں نے آ کے کیا جی حضور اسی تواڈے کولو سوال پوچھنے۔ میں کہ یار تانوں پتہ ہے جدوں کسے دے گھر آؤ تے سلام کر کے آئی دے، پہلے جاؤ باہر سلام کر کے آؤ۔ وہ فرشتے باہر چلے گئے، سلام کر کے السلام علیکم حضور جی۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ وعلیکم السلام کیا بات ہے؟ حضور 3 سوال پوچھنے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جی من رب کا تہاڈا رب کون ہے؟ فرمایا کتھوں آئے ہو؟ جی اسی تے اسمانہ تو آئے ہو آئے ہاں۔ آپ نے فرمایا تسی اسمانہ تو آ کے رب نو نہیں بھولے ہو، میں تے زمین تو 2 فٹ تھلے آیا رب نو بھول گیا؟ میں رب نو نہیں بھولیا، میں تے 2 فٹ زمین چاہیا، تسی اسمانہ تو آ کے نہیں بھولے۔ تے آپ نے فرمایا کہ تسی اگر رب نو نہیں بھولے تے میں بھی نہیں بھولیا۔ تے سوال کتنے بولو؟ 3۔ آپ نے فرمایا سوال تسی 3 پوچھنے؟ ہاں جی 3۔ فرمایا میرا ایک ہی ہے، پہلے تسی میرے سوال دا جواب دے جو بعد میں تواڈے 3 دا دے دینا۔ اچھی آہو سبحان اللہ۔ جی تسی کے پوچھنے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور تم نے کیا کہا تھا؟ جی اسی کیا سی جڑا تو بنانے لگے ہیں اے دنیا میں قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، کیا ہم تیری تعلیم تسبیح کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ آدم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ جی پتہ سی۔ فرمایا تہاڈا علم زیادہ ہے یا اللہ دا؟ جی اللہ دا۔ فرمایا دسو کہ تسی اللہ دے اگے حجت کیوں کی تھی؟ تسی اللہ دے اگے حجت کیوں کی تھی؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اسی کو کلیاں تھوڑی حجت کی تھی، یہ سارے فرشتے ہی جواب دیتا سی۔ فرمایا جاؤ سارے کو پوچھ کے آؤ، جدوں تک میرے سوال دا جواب نہیں دیو گے میں تہاڈیاں دا جواب دینا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ایک ہی سوال ہے وہ جواب دیو۔ انہوں نے کہا حضور اسی جانے ہیں باقی فرشتوں کو پوچھ کے پھر آ جانے ہیں۔ جدوں ٹرن لگے آپ نے ایک نو بازو تو پکڑیا، فرمایا تو بہ جا، ایک جا کے پوچھ کے آؤ، تسی دو میں جا رہے ہو واپس ہی نہ ہو، میں کدے کولو پوچھاں گا؟ ایک ضمانت کے طور تے بہ جاوے، دوسرا جا کے پوچھاوے۔ ایک نو آپ نے پکڑ کے قبر وچ بٹھا لیا، دوسرا فرشتہ گیا یا اللہ اج تیرے کو بونگ ڈاٹے جے بندے کے جان چڑھی ہے تے یا اللہ انج پہلے کدی نہیں ہویا۔ ایک عبدالقادر نام دا بندہ ہے بغداد شریف وچ فوت ہویا ہے، اسی اودی قبر اندر سوال کرن گئے ہاں، انہاں ساڈے کولوں پوچھیا کہ تسی میرے ایک سوال دا جواب دیو تے فرمایا پھر یا اللہ ادوں بھی جواب تو ہی دیتا سی اج بھی تو ہی دینا ہے، جواب تو دس دے، اسی جا کے انہوں نے دس دینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا انج کرو جا کے عبدالقادر نو کہو عبدالقادر نہ اسی تیرے کولو 3 پوچھنے ہیں نہ تو ساڑے کولو 1 پوچھ، اسی تیری جان چھڑی تو ساڑی چھڑ۔ آپ نے فرمایا جدوں تک تسی 3 دا نہیں 1 سوال دا نہیں دینا جواب اسی 3 دا بھی، لیکن اے بندہ قبر وچ گل وہی کر سکتا ہے جنہیں قبر دی کوئی تیاری کی تھی ہو۔ اے وہی بندہ جرت نال جا کے قبر دے اندر فرشتہ نو کہہ سکتے چلو اے باہر جاؤ سلام کر کے پھر میری قبر جاؤ، تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے میری قبر وچ بغیر سلام تو آ گئے ہو؟ اے گل کوئی نبی پاک دا غلام ہی کر سکتا ہے۔ تے دوستو غلامی دا اے حق ادا کر جاؤ، نبی پاک نال وفاداری دا حق ادا کر جاؤ تاکہ قبر دے اندر بھی تانوں پروٹوکول ملے۔ تے حضور فرماندے جدوں قیامت والے دن میرے غلاماں نے قبر وچ اٹھنا ہے تے میں دوروں دسنا ہے اے میرے غلام آ رہے ہیں، میرے غلاماں دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح چمک رہے ہونے۔ اس شعر تے میں اپنی تقریر ختم پیا کرنا۔ آقا کریم مزہ تاں ہے جدوں قیامت والے دن اسی اٹھاں سانو منہ چھپانا نہ پوے، منہ لکانا نہ پوے، اپنے کالے کرتوتاں دی وجہ تو سانو نبی پاک تو منہ نہ چھپانا پوے۔ جدوں قیامت والے دن اٹھاں اسی بھی فخر نال چل کے جاواں، اسی نبی پاک دے غلام ہاں۔ ایک
تے 24,000 انبیاء تشریف فرما ہون اسی بھی فخر نال کہہ سکاں اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہیں تے حضور بھی دوروں دیکھ کے فرمان مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اسی بھی پھر فخر نال کما بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام